اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست۔ آپ نے دیے مدنی پھول۔ کئی مقامات پہ اسلامی بھائیوں نے جمع ہو کر یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آف ایئر سحری و کھانا بھی دیکھیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کا۔ ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، فرماؤ حمایت، دریائے کرامت، سرتاپ شرافت۔ باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ پہلی خاتون کون ہے جنہوں نے اپنے کان چھدوائے، جواب عطا فرمائیے۔ سب سے پہلے حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کان چھدوائے۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے السلام علیکم اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کس نے ادا کیے؟ تو سب سے پہلے سلام کے الفاظ جو ہیں السلام علیکم، تو یہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے، اور جواب کے الفاظ فرشتوں نے ادا کیے۔ امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کس نے کی؟ حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ مدنی مذاکرے کے اندر میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد کسی غیر عورت کو کندھا دے سکتا ہے یا نہیں؟ عورت کے جنازے کو کندھا دینا جائز ہے۔ پیارے باپا جان، توکل کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے حاصل ہو؟ توکل کے تعلق سے سرکار اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں، اسباب ہی ترک کر دینا، اس کو توکل نہیں کہتے، بلکہ اسباب اختیار کرے اور اعتماد اللہ پر رکھے، یعنی جو بھی سبب ہے وہ اسی وقت کارآمد ہوگا جبکہ اللہ چاہے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو کارآمد نہیں ہوگا۔ شاپ پہ ہوتا ہوں پورا دن، تو وہاں پہ ہوتا ہوں، اس کے بعد عشاء کی یہاں نماز پڑھ کے اور لیٹ ہو گئی، عشاء کی جماعت نہیں ملی، اس کے بعد بیٹھنے کے بعد جو سکون ملتا ہے، نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ایک اچھا مطلب سکون ملتا ہے بس یہاں کے، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے آیا۔ 5 سال بعد آیا، کافی لیٹ آیا ہوں میں، آیا یہاں پہ بیٹھا ہوں، بڑا اچھا لگا، آئندہ کوشش ہوگی آنے کی، یہاں پہ وقت پہ انشاءاللہ آئیں گے، بڑا اچھا لگا، مزہ آیا یہاں پہ۔ معلومات تو بہت ہی، میں نے باقاعدہ تحریر بھی کی، لکھی بھی ہے کافی کاپی میں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی ماحول میں استقامت دے۔ اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، ساری دنیا کے کناروں سے چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، اہل سنت کے صاحب شاہکار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، تو جہاں کے عاشقوں کی دل کی دھڑکن بن گیا، تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو۔ پیارے باپا جان، مدنی کورس کیا الحمدللہ، اس کی برکت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ۔ اس کا حلقہ تصور مرشد، تہجد پڑھنے کی پابندی اور نگاہ نیچی کرنے کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے۔
پیارے باپا جان ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہم جب اپنے گھروں میں واپسی جائیں یا جامعات میں جائیں تو یہ جو ہمارا جدول ہے یہ جاری رہے. نفس و شیطان کا برا ہو یہ پیچھے تو لگا رہے گا آپ کے، ان اعمال کی بجا آوری میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا، وسوسے ڈالے گا، سستیاں دلائے گا. کیونکہ یہ جو اب مدنی تربیت کورس میں سب ہوتے ہیں نا، تو ایک ماحول بن جاتا ہے، تو یوں عمل میں چستی آتی ہے، بعد میں اکیلے میں سستی آتی ہے. تو اس کے لیے وہی ہے کہ جہد مسلسل مدنی انعامات، روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کے خانے پور کرنا وغیرہ وغیرہ، ان سب کا سلسلہ جو ہے نا یہ نفس کو مار کر زبردستی کروانا پڑے گا. تو انشاءاللہ پھر جو ہے آپ کی عادت پکی بنے گی، ورنہ ابھی تو وہ جوش میں ہو جاتا ہے، بعد میں بھی انشاءاللہ جاری رکھیے گا. ہم ماحول ڈھونڈنے جاتے ہیں، ایسا کیسے ہوگا ماحول بنانے والے بنے؟ ماشاءاللہ ہاں ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو دوسروں میں بھی عام کرتے رہیں گے تو یوں بھی اپنی عادت جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی. تنظیمی ذمہ داری ہو، مدنی انعامات کے حوالے سے ہی ہو یا جس بھی حوالے سے ہو، تو اس میں بھی اگر تن دہی سے کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عمل میں آپ کے برکت رہے گی.